اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور ویران آنکھیں لاکر کی کچی زمین پر جما رکھی تھی۔ یکایک بہت سے لوگوں کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ 2-3 اہلکار سلاخوں کے اس پار کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے اور دوسرا آفیسر جھک کر اس کے لاکب کا تالا کھول رہا تھا۔ وہ اب گردن پوری اٹھا ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ریڑھ کی ہڈی نہ جانے کیوں سنسنا اٹھی تھی۔ اہلکاروں نے اندر داخل ہو کر اسے اٹھایا۔ کہاں لے جا رہے؟ مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، مجھے مسلسل مزاحمت کرتا۔ وہ اپنا بازو اہلکار کی سخت گرفت سے چھڑوا رہا تھا، مگر وہ ایک بہت جاندار قسم کا آدمی تھا، اس کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ ایک کمرے میں لے جا کر اسے کرسی پر گویا بٹھا گیا اور پھر اہلکار گھوم کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ شاید اس تھانے کا ٹارچر سیل تھا۔ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ درمیان میں ایک میز رکھی تھی جس پر چند کوڑے کاغذات اور قلم رکھے گئے تھے۔ میز کے آمنے سامنے صرف 2 کرسیاں تھیں، ایک جس پر ولی بیٹھا ہوا تھا اور ہتھ کڑی میں بندے ہاتھ گود میں پڑے تھے، اور دوسری جانب کڑھا چہرے والا بھاری سا اہلکار تھا۔ سب کی چبھتی نظریں ولی پر ساکت تھی۔ باقی کے اہلکار دروازہ بند کرتے باہر کی جانب بڑھے تو ولی چونکا چہرہ گھما کر پہلے بند دروازے کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھے آدمی کو۔ کیوں کیا تم نے اس لڑکی کا ریپ؟ اس کی عجیب سی آواز کمرے کی دیواروں سے پلٹ کر آتی عجیب سا ارتعاش پیدا کرتی تھی، مگر ولی اس کے سوال پر جم گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، سمجھے؟ ایک جھٹکے سے اس نے ہتھ کڑی میں بندے ہاتھ ٹیبل پر مارے تو کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم نے کس وقت اس کا ریپ کیا، کیوں؟ اس کے سر کے اوپر جھولتا بلب ہولے ہولے دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں لہرا رہا تھا۔ اس کی تیز روشنی آنکھوں میں چبھن پیدا کر دیتی تھی اور سر میں درد کی سی تیزی اٹھنے لگی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو، لیکن میرے سامنے یہ اداکاری اس کی پوری بات بھی نہیں ہوتی۔ کیا آفیسر گھوم کر اس کی کرسی کی جانب آیا اور پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر ٹیبل پر دے مارا۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ اس کا جہاز سے سر گم کر رہ گیا تھا۔ اہلکار نے اس کا چہرہ بالوں سے دبوچ کر اونچا کیا۔ اس کے ماتھے سے ان کی پتلی سی لکیر بہہ کر کن پٹی میں جذب ہوگی اور ادھ کھلی آنکھوں سے اسے اہلکار کا چہرہ نظر آیا تھا۔ تم 24 اکتوبر کی رات کہاں تھے؟ پھر پوچھا۔ اپنے دوست کے ساتھ تھا میں۔ اس نے بھی اسی بے خوفی سے کہا تو اب کے اہلکار سیدھا ہوا اور پھر اس کی کرسی کو ایک لات ماری تو وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ دور جا گرا۔ دایاں گھٹنا اور ہاتھ بہت بری طرح سے چل چکے تھے۔ سر بہت زور سے کرسی کے ہتھے سے ٹکرایا تھا۔ بولو کہاں تھے 24 اکتوبر کی رات تم؟ وہ اسی کڑھاتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، پھر اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ میں اپنے دوست الٹے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اسے پڑا تو اس کا چہرہ ایک جانب کو گھوم گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے کھانسی آئی تھی۔ کہاں تھے 24 اکتوبر کی رات تم؟ ایک بار پھر پوچھا تو اس نے اب کی گلابی آنکھوں سے اہلکار کو دیکھا۔ تمہاری ماں کے ساتھ تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے چپڑے پر پڑا تو وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اہلکار اسے اٹھا کر سیدھا کرتا کرسی کی جانب لایا، پھر کمرے کے اندھیرے حصے میں ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لایا۔ ولی کی ادھا کھلی آنکھوں نے اس ڈنڈے کو دیکھا، پھر اہلکار کو۔ کہاں تھے 24 اکتوبر کی رات تم؟ اپنے دوست کے موٹا سا ڈنڈا بہت زور سے مارا تھا اس کے سر پر۔ ایک سیکنڈ کے لیے ساری دنیا چکرا کر رہ گئی اور پھر ہر دفعہ کے استفسار پر اس کا ایک ہی جواب اس کے جسم پر ضربے لگاتا گیا۔ اس کا پورا جسم سرخ ہو گیا تھا اور اتنا درد کرنے لگا تھا کہ گویا پیپ کا کوئی پکا ہوا پھولا ہو جس پر جا گہرے نیل پڑ گئے تھے، اور سر تو جیسے مستقل گھوم رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ اس کا دل متلایا تو اس کے منہ سے ایک کہہ نکلی۔ گرم گرم آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ بہت بری حالت میں اسے لاکب میں لا کر پٹھا گیا تھا۔ اسے ساری رات درد سے بلکتا ولی کرا رہا تھا۔ شدید ٹیسو کے بعد وہ کبھی ایک جانب کو لڑکتا اور کبھی دوسری جانب کو۔ آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہہ رہے تھے اور گلے میں ایک بار پھر سے بہت کچھ اٹکنے لگا تھا۔ ابھی تو چند دن پہلے زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ ابھی تو اس نے اس کی نرم سی محبت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی تو وہ اس کی آنکھوں کے سحر سے آزاد بھی نہیں ہو پایا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ باقی تھا، مگر وہ فنا ہوتا جا رہا تھا۔ اوندے پڑے لڑکے کو ایک ایک کر کے اس کی ہزار ادا یاد آنے لگی تو دل کا ہر زخم ہرا ہوتا گیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں شدت آگے، اوپر والے سے شکوے بڑھتے گئے اور پھر اس کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آواز اس علاقہ میں گونجنے لگی۔ رات کی اس پہر سان پڑا تھا، نہ اس کی دلدوز سسکیوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا اور اسی طرح اوندے ملیٹا اب کی بلند آواز سے رونے لگا تھا۔ اندر اتنی توڑ پھوڑ مچی تھی کہ کچھ بھی سجائی نہ دیتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کس کس زخم کو روئے، کس کس درد کا ماتم کرے، کس کس دم توڑتی خواہش کا لہو اپنی گھٹتی رگوں کے ساتھ لپیٹتا جائے۔
سب ختم ہو رہا تھا، وہ مٹی ہو رہا تھا، راک کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ اب کی سسکیاں بہت بلند ہو کر رونے کی آواز میں بدل گئی تھی۔ پھر وہ بامشکل بے طرح دکھتے جسم کو گھسیٹتا سیدھا ہوا، جوڑ جوڑ نس نس میں درد خون کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ زندگی تھے کہ کسی بھی طرح اس پر رحم کرنے کو تیار نہ تھی۔ آس پاس پلتے لوگ تھے جو کسی بھی طرح اسے اس کے اندھیرے تاریک ماضی سے نکلنے ہی نہ دیتے تھے۔ اسے جلا رہے تھے، پل پل مار رہے تھے، کمر دیوار سے لگائے اور گھٹنے سمیٹ کر سینے سے گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آواز اب تک سنائی دیتی تھی۔ اچھی زندگی کی خواہش اور کسی ایسی جگہ رہنے کا خواب جہاں سے کوئی نہ جانتا ہو، سب کچھ اس لاکب نے نگل گیا تھا۔ اگر اس کے اندر کچھ باقی رہ گیا تھا وہ صرف انتقام کی چاہ تھی جنہوں نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ ان کا خون پینے کی پیاس رہ گئی تھی بس۔ عمل کی محبت اپنی ذات کے ساتھ اسی رات ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کبھی اب کسی سے محبت نہیں کر پائے گا۔ آج جو اس کے اندر مجھے سب ختم ہو رہا تھا۔ آنسو کو بے دردی سے رگڑ کر اس نے اپنی ابلتی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا، دانت سہج سے جما لیے، زب سے آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ مگر اب وہ نہیں روئے گا۔ آنسو روکنے کے بعد گلے میں پھندے پڑنے لگے، دل بند ہونے لگا۔ مگر نہیں، اب ان آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکنا تھا۔ اس کے اندر جلتی آگ نے اس کے آنسو کو خشک کر دیا تھا۔ علاقہ میں اب کی سسکیوں کی آواز نہ سنائی دیتی تھی، بس عجب سی وحشت پھیل گئی تھی۔ گھٹنوں کو سینے سے سمیٹ کر بیٹھا لڑکا درد کی انتہاؤں پر پہنچنے کے بعد اب کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک الاؤ تھا جو بھڑک رہا تھا، بس ایک راکھ تھی جس کے اندر آخری چنگاری باقی رہ گئی تھی۔ اب کچھ نہیں تھا اس کے اندر۔ اس نے سر دیوار کی پشت سے ٹکا دیا اور حالی نظروں سے چھت کو دیکھتے گیا۔ سیاہ رات میں گاؤں کی پہاڑی سے کسی بیڑے کی رونے کی آوازیں آئی تھی، جیسے اپنے کسی زخمی ساتھی کے دکھ میں شرکت کا اعلان ہو۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے زخمی جسم کو دیکھا۔ زب کی نمی آنکھوں میں تیرنے لگی، مکان سے باہر نہیں گرا، پلکوں کی بار پر ٹھہر گیا۔ بیٹی کے رونے کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ تاریک علاقہ میں بیٹھا لڑکا بھی زخمی بیڑیا بن گیا تھا جس کی واپسی کے اب سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری جانب زمان نے بذات خود مولوی صاحب سے جا کر ملاقات کی تھی، جس کا نتیجہ کچھ بھی نکلا تھا۔ وہ اسی بات پر مصر تھا کہ یہ حرکت ولی کی ہے۔ ان کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے زمان، مگر مولوی صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ اب ان سب کی کچھ ضرورت نہیں، ولی کو سزا ہوگی، وہ اسی طرح اصلاحوں کے پیچھے چلتا رہے گا۔ پریشانی سے جب وہ کار لوٹی تو پیچھے دروازے میں ہی ٹکی تھی۔ ان کے شکستہ سے انداز پر ان کا اپنا وجود بھی ڈر گیا تھا۔ عمل نے تو پھر کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا، خود کو اندر بند کر لیا اور مستقل روئی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، کہے تو اسے کہیں کس سے کہے۔ زمان صبح ہوتے ہی تھانے پہنچے۔ ولی کی ابتر حالت دیکھ کر ان کے دل کو دھکا سا لگا۔ اتنا تشدد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ ASP پر داڑے مگر جواباً خاموش رہا۔ ولی نے سردار بابا کی آواز سن لی تھی مگر سر نہیں اٹھایا۔ اس کا دل ہر شے سے اچار تھا۔ یہ تراپی بیان کی کارروائیاں ہیں زمان صاحب، حوصلہ رکھو۔ انہوں نے زخمی آنکھوں سے ASP عبید کو دیکھا تھا۔